بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک ایسا بے وقوف سا نائی تھا جو کوئی کام سیدھا نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ بال کاٹتے وقت وہ کان زخمی کر دیتا اور حجامت کرتے وقت گلا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ اس کا کام ٹھپ ہوتا گیا اور وہ اپنی چیزیں بیچ کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ اس کے گھر میں صرف دو چیزیں باقی بچیں، اس کا استرا اور اس کی بیوی، اور یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ ان میں سے زیادہ تیز کون ہے۔ ایک دن نائی کی بیوی اسے بے وقوفیوں پر طعنے دے رہی تھی کہ وہ بے بسی سے بولا، یہ سب بار بار کہنا کا کیا فائدہ ہے، میں تم سے متفق ہوں، میں نے کبھی خود سے کچھ نہیں کمایا، میں کبھی خود سے کچھ کما بھی نہیں سکتا۔ اس کی بیوی بولی، تم کام نہیں کر سکتے تو بھیک مانگو، میں بھوکا نہیں مرنا چاہتی، بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کچھ مانگو، شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور بادشاہ غریبوں میں خیرات بانٹ رہا ہے، بادشاہ کو کہو کہ تمہیں کچھ بھی دے دے۔ نائی نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل میں جا کر اس سے کہا کہ وہ نائی کو کچھ عطا کر دے۔ بادشاہ نے کہا کچھ بھی دے دوں۔ نائی کی بیوی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا مانگنا چاہیے، اور نائی کا اپنا دماغ کچھ سوچنے سے قاصر تھا، اس نے پریشان ہو کر کہا کچھ بھی دے دیں۔ بادشاہ نے کہا کچھ زمین دے دوں۔ نائی کی جان میں جان آئی اور کچھ بھی کے مسئلے سے نکلا اور بولا ہاں کوئی بھی زمین دے دیں۔ بادشاہ نے اسے شہر سے باہر اجڑی ہوئی زمین دینے کا حکم دے دیا۔ نائی گھر واپس پہنچا تو بیوی نے پوچھا تمہیں کیا ملا ہے، جلدی بتاؤ تاکہ میں روٹی خرید کر لاؤں۔ نائی نے زمین کا بتایا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور اسے خوب ڈانٹا کہ ایسی غیر آباد زمین ہمارے کس کام کی۔ نائی بولا زمین تو زمین ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی، کیا تم سے زیادہ بے وقوف کوئی دوسرا ہے؟ زمین کا کیا فائدہ اگر ہم اس میں کاشت نہ کر سکیں؟ کیا تمہارے پاس ہل چلانے کے لیے بیل ہیں؟ نائی کی بیوی اس پر غرائی۔ نائی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا، مگر چالاک بیوی سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ آخر اس نے ایک منصوبہ بنایا اور نائی کو لے کر اپنی زمین پر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے نائی کو کہا کہ وہ بھی اس کی نقل کرے اور خود غور سے جگہ جگہ زمین کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی کوئی آدمی ان کے قریب آتا تو وہ ایسے بیٹھ جاتی جیسے کچھ بھی نہ کر رہی ہو۔ اس زمین کے قریب ہی جنگل میں 7 چور رہتے تھے۔ وہ سارا دن دیکھتے رہے کہ نائی اور اس کی بیوی چھپ چھپ کر زمین پر کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ شام ڈھلے ایک چور نائی کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ نائی کی بیوی نے پہلے تو کچھ دیر ٹال مٹول کی، پھر گویا تھک ہار کر کہنے لگی، یہ زمین میرے دادا کی ہے، انہوں نے یہاں اشرفیوں کی 5 دیگیں دفن کی تھیں، مگر ہمیں ان کی صحیح جگہ بتانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اب وہ دیگیں تلاش کر رہے ہیں، تم کسی کو یہ بات مت بتانا ورنہ وہ دیگیں تلاش کر کے لے جائے گا اور ہم محروم رہ جائیں گے۔ چور نے کہا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا، مگر شام ڈھلے جب نائی اور اس کی بیوی گھر واپس آ گئے تو چور اپنے ساتھیوں کو لے آیا اور ساتھوں نے مل کر اپنے بیلوں سے ہل چلا چلا کر خزانہ تلاش کیا۔ صبح تک کھیتوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس میں 7 مرتبہ ہل چلایا گیا ہو، مگر انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ اگلی صبح نائی کی بیوی نے سارے کھیتوں میں ہل چلا دیکھا تو بہت خوشی اور بیج ادھار لائی اور زمین میں بو دیے، کیونکہ ہل بہت اچھا چلا ہوا تھا، فصل بھی بہت اچھی ہوئی۔ نائی کی بیوی نے تمام قرضے چکا دیے اور پھر بھی اتنے پیسے بچ گئے کہ اس نے کچھ سونا خریدا اور ایک مٹکے میں چھپا دیا۔ چوروں نے یہ دیکھا تو بہت غصے میں آئے، وہ نائی کے گھر گئے اور اسے کہنے لگے ہمیں فصل میں سے ہمارا حصہ دو کیونکہ ہم نے ہل چلایا تھا۔ نائی کی بیوی ہنسی اور کہا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ زمین میں سونا ہے لیکن تمہیں وہ نہیں ملا، اب وہ سونا گھر میں ایک مٹکے میں چھپایا ہوا ہے لیکن تمہیں نہیں ملے گا۔ چوروں نے کہا تم سیدھے طریقے سے سونا ہمیں نہیں دو گے تو ہم خود لے لیں گے۔ نائی کی بیوی نے پھر انکار کیا اور چور واپس چلے گئے، لیکن ایک چور گھر میں چھپ گیا تاکہ رات کو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے دروازہ کھول دے۔
नाई की बीवी ने अपनी आंख के गोशे से उसे छुपते हुए देख लिया। नाई जो चोरों से बहुत डरा हुआ था, उसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। उधर चोर ये बात सुनकर बहुत खुशी हुआ। आधी रात को वो अपनी कमीनगाह से निकला और मटका लेकर चंपत हो गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल बांटने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था कि सोने के ऊपर मिठाइयाँ रखी हैं ताकि किसी को शुबह ना हो। पहले मिठाई बांट कर खा लेते हैं, फिर सोना बांटेंगे। जंगल में घोप अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल टटोल कर मिठाइयाँ निकाली और खाने को मुंह में डाली। मुंह में डालते ही थू थू करने लगे, क्योंकि नाई की बीवी ने मटके में मिठाई के बजाय उपले डाल रखे थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा चढ़ा। अगली सुबह वो नाई के घर पहुंचे और फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी उनकी शक्लें देखकर हंसने लगी और वो बोले, तुमने 2 मरतबा हमें बेवकूफ़ बनाया है, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो चले गए। जबकि जाते जाते एक चोर दोबारा एक कोने में छुप गया और नाई की बीवी ने इस मरतबा भी उसे छुपते हुए देख लिया। नाई ने फिर परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? गधे के नीचे तो नहीं छुपाया? नाई की बीवी बोली, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, सोना महफूज है। मैंने उसे बाहर नीम के दरख्त की ऊंची शाखों में एक पोटली में बांध कर छुपा दिया है। ये बात सुनकर चोर बहुत खुश हुआ। रात को जब वो सो गए तो वो अपनी कमीनगाह से निकला और उसने अपने साथियों को बताया। सब चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे तो कुछ गौर करने पर ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंधी दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंधी हुई है। एक आदमी ऊपर चढ़े और उसे उतार लाए। एक चोर ने कमीज उतारी, कसकर धोती बांधी और ऊपर चढ़ने लगा। अब हुआ ये कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर छत्ते के करीब पहुंचा और उसने आगे हाथ बढ़ाया तो शहद की एक मक्खी ने जोर से उसकी रान पर डांक मार दिया। चोर ने तकलीफ से परेशान होकर बेसाख्ता अपनी रान पर हाथ मारा। नीचे खड़े हुए चोर उसे देखकर चिल्लाए, चोर कहीं कि तुम पोटली नीचे उतारने की बजाय उसमें से सोना निकालकर अपनी जेब में भर रहे हो। अंधेरे की वजह से बाकी चोरों को यही लगा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। दरख्त पर बैठे चोर ने कहा, मुझे कुछ चुभ रहा है। उसी वक्त एक दूसरी मक्खी ने उसके सीने पर डंक मारा। चोर ने सीने पर हाथ मारकर उसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े चोर चिल्लाने लगे, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम सोना छुपा रहे हो। उन्होंने एक दूसरा चोर ऊपर भेजा, मगर अब शहद की मक्खियां मुश्तइल हो चुकी थीं। उन्होंने उस चोर के जिस्म पर काटना शुरू किया तो वो बेख्तियार अपने जिस्म पर जगह जगह हाथ मारने लगा। बाकी चोरों को बहुत गुस्सा आया कि वो दूसरा चोर भी बेईमान निकला और सोना छुपा रहा है। सब चोर एक एक करके ऊपर चढ़ते गए और हर एक के साथ यही हुआ। आखिर सरदार की बारी आई। उसने छत्ते को मजबूती से पकड़ा ही था। वो शाख जिस पर सब खड़े थे वजन बर्दाश्त ना करते हुए टूट गई और सब नीचे जा गिरे। छत्ता उनके ऊपर गिरा और मक्खियां उन पर टूट पड़ी। सब चोर जान बचाकर भाग। इसके बाद कई दिन सुकून रहा, क्योंकि चोर इस काबिल ना थे कि चल फिर सकते। नाई और उसकी बीवी सोचने लगे कि शायद अब चोर उन्हें दोबारा नहीं तंग करेंगे, लेकिन वो गलत थे। एक रात जब वो कमरे की खिड़की खोलकर सोए हुए थे तो नाई की बीवी की आंख सरगोशियों की वजह से खुल गई। चोरों की आवाज़ पहचान कर उसके होश उड़ गए और उसने सोचा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और छुरी उठाकर खिड़की के साथ छुप कर खड़ी हो गई। पहले चोर ने आहिस्ता आहिस्ता अंदर झांका और अंधेरे कमरे के अंदर देखने की कोशिश की। नाई की बीवी ने छुरी वाला हाथ घुमाया और चोर की नाक काट डाली। चोर तकलीफ से चिल्लाया कि मेरी नाक किसी चीज से कट गई है। बाकी चोरों ने उसे आहिस्ता आवाज में डांटा कि खामोश रहो, तुम सबको जगा दोगे। चोर कराहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से खून बहुत बह रहा है। दूसरे चोर ने कहा, बुज़दिल, तुम्हारी नाक खिड़की के पट से टकरा कर जख्मी हुई है और तुम रो पीट रहे हो, मैं अंदर जाता हूँ। चोर ने जैसे ही खिड़की से सर अंदर किया तो नाई की बीवी ने छुरी चला दी और उसकी भी नाक कट गई। चोर तकलीफ से चिल्लाया, अंदर वाकई कोई तेज चीज है।
تیسرے چور نے کہا بانس کی کوئی کھانچ نکلی ہوگی، تم ایک طرف ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی کھڑکی سے اندر سر ڈالا، چھڑپ کی آواز کے ساتھ اس کی بھی ناک کٹ کر دور جا گری اور وہ چلایا، اف، واقعی کوئی تیز چیز ہے، مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے میری ناک کاٹ ڈالی ہے۔ چوتھا چور جو یہ سن رہا تھا اس نے کہا بے وقوفو، تم بزدل ہو، مجھے اندر جانے دو۔ جیسے ہی اس نے سر اندر کیا وہ بھی ناک کٹوا بیٹھا۔ پانچویں اور چھٹے چور کے ساتھ بھی یہ ہوا اور سردار کی باری آ گئی۔ سردار نے کہا تم سب زخمی ہو، ایک آدمی کو ٹھیک رہنا چاہیے تاکہ وہ زخمیوں کی حفاظت اور تیمارداری کرے، ابھی یہاں سے چلو، اگلی رات واپس آئیں گے۔ ادھر نائی کی بیوی نے یہ بات سنی تو تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا اور تمام چوروں کی کٹی ہوئی ناکیں ایک ڈبی میں جمع کر لیں۔ اس طرح چند دن سکون سے گزر گئے۔ موسم خوب گرم ہو گیا اور کمرے کے اندر سونا ممکن نہیں رہا تو نائی اور اس کی بیوی نے باہر صحن میں چارپائیاں بچھا لیں۔ کچھ دنوں کے بعد چور دوبارہ واپس آئے اور انہوں نے سوچا کہ سونا ضرور نائی کی بیوی کے پاس ہے اور سے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھے اور اس کی چارپائی اپنے کندھوں پر اٹھا کر جنگل میں اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ ہچکولوں سے نائی کی بیوی کی آنکھ کھل گئی اور وہ یہ جان کر دھک سے رہ گئی کہ چور اس کی چارپائی اٹھا کر جنگل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس نے ان سے بچنے کی کوئی ترکیب سوچی۔ کچھ دیر بعد چور تھک گئے، وہ ایک گھنے برگد کے نیچے رکے اور مشورہ کرنے لگے کہ کچھ دیر یہاں رکتے ہیں اور چارپائی نیچے رکھ کر کمر سیدھی کر لیتے ہیں۔ نائی کی بیوی نے موقع غنیمت جانا، اس نے تکیوں کے اوپر چادر ایسے ڈالی کہ لگتا تھا کہ وہ اوپر بستر پر لیٹی ہے اور خود اس نے برگد کی لٹکتی ہوئی شاخوں کو پکڑ لیا اور ان پہ چڑھ کر چھپ گئی۔ چوروں نے چارپائی کاندھوں سے اتار کر زمین پر رکھ دی اور فیصلہ کرنے لگے کہ پہرے کی پہلی باری کس کی ہوگی۔ پورا سردار کے نام نکلا کیونکہ باقی سب ابھی تک ناک کے زخموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے۔ سب چور سو گئے اور سردار پہرا دینے لگا۔ ادھر نائی کی بیوی کو اچانک خیال سوجا، اس نے اپنا سفید دوپٹہ چہرے اور سر کے گرد لپیٹا اور ایستا آواز میں محبت بھرے گانے گانے لگی۔ چوروں کے سردار نے اوپر دیکھا تو اسے چاندنی میں ایک خوبصورت عورت درخت پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس نے سوچا یہ ضرور درخت کی پری ہے جو مجھ جیسے خوش شکل مرد پر عاشق ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور پوچھا کون ہو تم؟ نیچے زمین پر اتر آؤ، مجھ سے خوف مت کھاؤ۔ پری جو کہ دراصل نائی کی بیوی تھی نے جواب نہیں دیا اور اشکانہ گانے دھیمے سروں میں گاتی رہی۔ سردار نے یہ دیکھا تو خود درخت پر چڑھنے لگا۔ جب وہ پری کے قریب پہنچا تو پری نے ایک سرد آہ بھری اور دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ سردار نے بے تاب ہو کر پوچھا اتنے اداس ہونے کی کیا بات ہے پری؟ نائی کی بیوی نے اداس لہجے میں کہا مجھے لگتا ہے کہ تم ایک ہرجائی ہو اور مجھ سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ لمبی ناک والے مرد ہمیشہ ہرجائی ہوتے ہیں۔ سردار نے اسے اپنی وفا کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی۔ آخر نائی کی بیوی نے کہا اپنی زبان کو لمبا سا باہر نکالو اور آنکھیں بند کر دو، میں اسے دیکھ کر جان لوں گی کہ یہ زبان سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ چوروں کے سردار نے مخمور لہجے میں آنکھیں بند کی اور اپنی زبان خوب باہر نکالی۔ ادھر نائی کی بیوی اس کے قریب ہوئی اور اس کی زبان کو چھری سے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ سردار تکلیف کی شدت سے زور سے چیخا اور درخت سے نیچے جا گرا۔ دوسرے چور جاگ گئے اور پوچھا کیا ہوا؟ سردار نے اوپر درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ بولنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ چور گھبرا کر بولے سردار پر جادو ہو گیا ہے، درخت پر ضرور کوئی عصیب ہے۔ اس وقت نائی کی بیوی نے اپنی سفید چادر لہرانی شروع کر دی اور منہ سے خوفناک آوازیں نکالنے لگی، جس سے چوروں کی خوف کی وجہ سے جان نکل گئی اور انہوں نے بدحواس ہو کر اپنے سردار کو کندھوں پر اٹھایا اور اپنے مسکن کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ دور نکل گئے تو نائی کی بیوی نے اپنی چارپائی سر پر اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف واپس چل پڑی۔ سردار کی زبان کا زخم کچھ عرصہ بعد ٹھیک ہوا تو اس نے تتلا کر اور اشارے کر کے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ چور اب اپنی ناکیں اور سردار کی زبان کٹوا کر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ نائی کی چالاک بیوی سے مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کے پاس چلے گئے اور اس سے جھوٹ بول کر انصاف طلب کیا کہ وہ نائی سے انہیں ان کی محنت کا معاوضہ دلوا دے۔ بادشاہ نے نائی اور اس کی بیوی کو بلوایا تو نائی کی بیوی نے اپنا مقدمہ پیش کیا اور ثبوت کے طور پر چوروں کی ناکیں پیش کیں۔ بادشاہ نے چوروں کی ناکیں دیکھیں تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ
نائی کی بیوی سچ بول رہی ہے۔ بادشاہ نے چوروں کو جیل میں ڈال دیا اور نائی کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا اور کہا کہ جب تک اس نائی کے سر پر اس کی عقل مند بیوی کا سایہ سلامت ہے یہ کوئی احمقانہ کام نہیں کر سکتا اور ہمیں اس سے بہتر وزیر اعظم نہیں ملے گا۔